مولانا العلی العظیم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنت الاعتکاف. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما. میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما. خیر و عافیت کے ساتھ شب معراج، شب برات اور شب قدر بھی نصیب فرما. اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو حضرات باہر والے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر والے حصے میں تشریف لائیں. چونکہ اندر جگہ اب بھی خالی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اندر والے حصے کو پہلے پر کر لیں. اور جو حضرات مسجد کی دیوار کو یا ستون کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بلا عذر شرعی مسجد کے دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. اگر کوئی کمزور ہو، بیمار ہو، بوڑھا ہو، جس کا آپریشن ہوا ہو یا آپریشن ہونے والا ہو کہ بن سہارے کے اس کے لیے بیٹھ پانا مشکل ہو، تو اسے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ٹیک لگا سکتا ہے. بیٹھا ہو تو بھی ٹیک لگا سکتا ہے، نماز کی حالت میں بھی ٹیک لگا سکتا ہے. لیکن اگر یہ سارے عذر نہ ہو تو بلا عذر کے مسجد کی دیوار کو ٹیک لگانا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنے گھر میں جیسے چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اور آپ کا گھر نہیں ہے، بلکہ اس کا گھر ہے جو خود کسی گھر کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کے گھر میں ہمیں اپنے گھر کی طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھا کریں. اور اللہ کے گھر میں اگر آپ بیٹھے ہیں باوضو تو صرف آپ کے اس بیٹھنے پر بھی میرا کریم آپ کو انعام عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا مفہوم ہے، رب فرماتا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے رب تبارک و تعالی جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. تخلیق جن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عبادت سے مراد کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت کا مطلب کیا ہے. دیکھیے ہمارے اور آپ کے لیے لفظ عبادت کوئی نیا لفظ نہیں ہے.
بلکہ ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک یہ لفظ ہزاروں بار سن چکے ہوں گے، ہزاروں بار بول چکے ہوں گے۔ عبادت، ہمارے نزدیک عبادت سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کسی سے سوال پوچھیں کہ عبادت کا مطلب کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے جواب دے گا کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، عبادت کا مطلب ہوتا ہے ماہ رمضان کی روزے رکھنا، عبادت کا مطلب ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، عبادت کا مطلب ہے صدقہ، خیرات، فطرہ، زکوٰۃ نکالنا، عبادت کا مطلب ہے کہ حج کرنا، عمرہ کرنا، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو فرض فرمایا ہے ان تمام چیزوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا۔ اگر کوئی یہ جواب دے تو بلا شبہ یہ جواب بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سمجھنا یہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات و انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر آپ عبادت ان 8-10 چیزوں کو قرار دیتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عمرہ، تلاوت، صدقہ، خیرات، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، تو اب یہ معلوم ہوا کہ پھر اللہ نے ہمیں صرف انہی چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ان 8-10 چیزوں کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو گویا ہم اپنی پیدائش کے مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، اور ہم عبادت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، شادی بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، ولیمے میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں سے دوستی یاری بھی کرتے ہیں۔ تو ہم تو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے علاوہ دنیا میں اور بھی ہزاروں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہزاروں کام ہم اور آپ کر رہے ہیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے علاوہ، اللہ نے اس کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے عبادت کے لیے۔ تو پھر پوری زندگی یہی سب ہونا چاہیے تھا، صرف سجدے ہی کرتے، صرف روزہ ہی رکھتے، ہر وقت رکوع قیام میں لگے رہتے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے۔ لیکن ہم ہر وقت یہ کام نہیں کرتے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں، میں آخر تک لے جا کر نہیں بلکہ شروع میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں۔ صرف فرائض و واجبات کا نام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر ایک مسلمان اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال دے تو اللہ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت میں تبدیل فرما دے گا، ایک ایک لمحے کو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عبادت کا مطلب ہوتا ہے رضائے الہی، عبادت کا مطلب ہوتا ہے رب کی خوشنودی، عبادت کا مطلب ہوتا ہے رب رسول کی اطاعت و فرما برداری، عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، اپنی ہر چیز کو اپنے رب کے تابع کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ اور جب ہم یہ کریں گے نا تو صحیح معنوں میں تب اس وقت ہم عبادت کا حق ادا کریں گے، صحیح معنوں میں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں آپ، ایک چیز ہے عادت اور ایک چیز ہے عبادت، کریکٹ ہے نا؟ ایک چیز ہے عادت اور ایک چیز ہے عبادت۔ ہم جب راستے میں چلتے ہیں تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں کہ بندے ہوتے ہیں؟ جی، یہ ہاتھ ہمارے یوں کھلے ہوتے ہیں، یہ نیچرل ہے، فطری طور پر، اور ہمیشہ ہاتھ کھلے ہی ہوتے ہیں۔
تو یہ ہاتھ جب کھلے ہوتے ہیں تو ہاتھ کا کھلے رہنا یہ عادت ہے، اور جب مسجد میں آ کر مصلی پر اسی ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں تو پھر یہ عادت نہیں رہتی بلکہ یہ ہاتھ کا باندھنا عبادت بن جاتا ہے، عبادت۔ آگے بات سمجھ میں آتی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ زمین پر بیٹھے ہو، آپ کا بیٹھنا فطرت ہے، نیچرل ہے، عادت ہے، لیکن جب نماز کی حالت میں جب آپ زمین پر بیٹھتے ہیں تو جیسے عادت کے مطابق بیٹھتے ہیں ویسے نہیں بیٹھتے، بلکہ اب بیٹھتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے نماز میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے یا نماز میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب اپنی عادت سے ہٹ کر اس طریقے سے بیٹھتے ہیں تو پھر اس طرح بیٹھنا اب عادت نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جایا کرتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانا، یہ بتائیے عادت ہے کہ عبادت ہے؟ یہ عادت بھی ہے، حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، کریکٹ ہے؟ رات کو سونا، یہ سونا عادت بھی ہے، حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ چیزیں موجود ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، تھک بھی جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم کھانا کھاتے ہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، ہم پانی پیتے ہیں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، تو کھانا اور پینا جو ہے یہ ہماری اور آپ کی عادت بھی ہے اور حاجت بھی ہے، لیکن اگر یہ کھانا پینا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ان کے طریقے اور ان کی سنت کے مطابق ہو جائے تو پھر اللہ اس حاجت اور عادت کو عبادت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر اس وقت ہمارا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس وقت ہمارا پانی پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ہفتہ واری اجتماع میں یا سالانہ اجتماع میں حلقہ لگایا جاتا ہے نا، حلقے میں کوئی جذباتی تقریر نہیں ہوتی ہے، حلقے میں ہم آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حلقے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں، یا تو آپ کو کوئی دعا سکھائی جاتی ہے، یا تو آپ کو جو ہے کوئی آداب بتائے جاتے ہیں، طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کھانا دنیا کا ہر انسان بھی کھاتا ہے، تمام مذاہب کے لوگ بھی کھاتے ہیں، چرند پرند بھی کھاتے، ہر جاندار کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ ہر جاندار کو حاجت ہے، ہمیں اور آپ کو بھی حاجت ہے، لیکن اگر ہمارا یہی کھانے کا طریقہ رسول اللہ کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے تو اللہ ہر لقمے کھانے پر بھی ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم سکھاتے ہیں کہ کھانا کھانے کی یہ سنت مبارکہ ایسے کھایا کرے، پانی پینے کی یہ سنت مبارکہ ایسے پیا کرے، تو پانی تو پیتے چلے آئے اب تک۔ آپ بتائیے پانی اب تک نہ جانے کتنا پی لیا، کہاں کہاں پی لیا، کیا کچھ پی لیا۔ اس نے پانی پی کر پیاس کو بجھایا ہے، کوئی عبادت کا ثواب اسے نہیں ملا، لیکن جب پانی پینے سے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ میں پانی اپنے نبی کی سنت کے مطابق پیوں گا، بیٹھ جائے، سر کو ڈھانک لے، پانی پینے سے پہلے دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد 3 سانس میں پیے، پینے کے بعد رب کا شکر ادا کرے، تو اب وہ پانی پی کر پیاس بھی بجھائے گا، اور اس پانی پینے پر بھی اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اب عبادت کا مطلب صرف روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف صدقہ، خیرات، تلاوت، حج، عمرہ ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے تو اللہ ہر لمحے اور ہر قدم پر عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ حلال روزی کماتا ہے، حرام سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، حلال روزی کماتا ہے، اور وہ حلال روزی میرے نبی کی سنت کے مطابق کماتا ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں مثال دی ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی محفل لگی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ پرسنل ٹاک تھی، ان سے ان کی خیریت، گھر کے حال چال، ان کے حالات پوچھ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکان بناتا ہوں،
جسے بامبے کی لینگویج میں کہتے ہیں نا کڑیے کا کام کرتا ہوں، میں مکان بناتا ہوں، عمارت تعمیر کرتا ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کام کرتے ہو نا، اس وقت یہ نیت کر لیا کرو کہ تم اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہو، اللہ تمہیں روزی بھی عطا کرے گا اور خلیل کے صدقے عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے، اب سے پہلے بھی وہی بزنس تھا، وہی پیشہ تھا، لیکن اب تک کوئی ثواب ان کو ملا تھا؟ اب تک کوئی ثواب نہیں۔ ہاں، حلال کما کر بیوی بچوں کو کھلاتے تھے، اس کا ثواب ملا، ماں باپ کو کھلاتے تھے، اس کا ثواب ملا، لیکن جو دن بھر کام کرتے تھے اس پر تو کوئی عبادت کا ثواب نہیں ملا۔ رسول اللہ نے کہا صرف نیت کو بدل لے، اگر نیت یہ کر لے گا کہ یہ نبی کی سنت ہے، اب اس دن بھر کے کام پر بھی اللہ تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر دوسرے سے میرے نبی نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کپڑا سلتا ہوں لوگوں کا، یہی میرا پیشہ ہے، لوگوں کے کپڑے سلتا ہوں، یعنی درزی ہوں میں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم یہ نیت کر لیا کرو کہ تم اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہو، اللہ تمہیں روزی بھی عطا کرے گا، عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کتنے لوگ ہیں نا ہمارے جان پہچان والے جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کام کے کرتے وقت کیا وہ یہ نیت کرتے ہیں، یا اس کام کے کرتے وقت کیا ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اب اگر یہ نیت کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ سلائی مشین پر بیٹھے ہوں گے، کینچی چلا رہے ہوں گے، سوئی دھاگا ہاتھ میں ہوگا، لیکن رب ہر عمل پر آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نے تیسرے سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، میں لکڑی کی چیزیں بناتا ہوں، اس کو فروخت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کام کیا کرو تو تم نیت کر لیا کرو کہ تم اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، کہ آپ نے لکڑی کو کاٹ کر اس کی کشتی بنائی تھی، لکڑی کو مولڈ کر کے آپ نے کشتی تیار کی تھی، تم یہ نیت کر لیا کرو، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب دے گا۔ کسی نے کہا میں لوہے کی چیزیں بنا کر بیچتا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا تم یہ نیت کر لیا کرو میں داؤد علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تمام صحابہ اکرام یوں عرض کرتے رہے، میرے آقا سب کو بتاتے رہے۔ ایک صحابی رسول بالکل خاموش بیٹھے تھے کافی دیر سے، آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوقت تو میں جابلیس ہوں، بے روزگار ہوں، میں کام کی تلاش کر رہا ہوں، ابھی میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو، کہ یہ خود میری یعنی اللہ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ یہ وہ سنت ہے جس پر تمام انبیاء کا عمل تھا، تمام انبیاء۔ دیکھیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں ایسی ہیں جس پر تمام نبیوں نے عمل کیا، تمام نبیوں نے۔ مسواک کرنا یہ وہ سنت ہے جس پر تمام انبیاء نے عمل کیا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ اچھا مسواک کر رہے ہیں آپ، کیوں کر رہے ہیں؟ مسواک کر رہے ہیں تو مسواک کرتے وقت یہ نیت ہوتی نہیں کہ منہ سے خوشبو آئے گی، مسواک کرتے وقت یہ نیت ہوتی نہیں کہ دانت صاف ہو جائیں گے، مسواک کرتے وقت یہ نیت ہوتی نہیں کہ دانت چمکنے لگیں گے، مسوڑے مضبوط ہوں گے، بلکہ جب بھی ہم مسواک کرتے ہیں تو نیت یہی ہوتی کہ نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ بتائیے کریکٹ ہے نا؟ اچھا برش کرتے وقت یہ نیت ہوتی ہے، ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش استعمال کرتے وقت یہ نیت ہوتی نہیں ہوتی، لیکن جب بھی مسواک کرتے تو نیت یہ ہوتی کہ نبی کی سنت پر عمل کر رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مسواک کرنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، دانت چمکدار ہوتے ہیں، جراثیم کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، منہ سے بدبو بھی ختم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ محبوب کی سنت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اب مسواک کر کے تمام فوائد بھی حاصل کر رہے اور اللہ عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، یہ میری سنت مبارکہ ہے۔ اور ماں عائشہ صدیقہ کہتی کہ داڑھی کا رکھنا اور مونچھوں کو پست کرنا یہ میرے نبی کی وہ سنت ہے جس پر تمام انبیاء نے عمل کیا ہے۔ اسی طرح ماں عائشہ صدیقہ کہتی نکاح کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت مبارکہ ہے، نکاح۔ اچھا جس نے نہیں کیا ہے نا، قیامت کے قریب وہ بھی آئیں گے اور وہ بھی سنت پر عمل کریں گے۔
ایک تمام انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام رہ گئے جنہوں نے نکاح نہیں کیا. آپ کو جوانی ہی میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس سنت پر آپ کا عمل نہ ہو سکا. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب آپ زمین پر آئیں گے تو آپ کا بھی نکاح ہوگا, آپ کے یہاں بچوں کی ولادت بھی ہوگی. تو جس نے عمل نہیں کیا ہے وہ آئیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی تمام نبیوں کی سنت مبارکہ ہے, تمام نبیوں کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, عبادت کی بات چل رہی ہے. سرما لگانا میرے نبی کی سنت ہے, خوشبو کا لگانا میرے نبی کی سنت ہے. لیکن اگر سرما لگاتے وقت انٹینشن یہ ہو, نیت یہ ہو کہ میں سرما لگاتا ہوں تو میری آنکھیں بڑی اچھی معلوم دیتی ہیں, میں سرما لگاتا ہوں تو لوگ میری بڑی تعریف کرتے ہیں, اگر آپ نے یہ سوچ کر سرما لگایا تو اگرچہ سرما لگانا میرے آقا کی سنت ہے لیکن اب آپ کے لیے سرما لگانا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ نیت میں فطور پیدا ہو گیا. ہم نے سرما لگایا تو نیت رسول اللہ کی سنت نہیں تھی, بلکہ نیت یہ تھی کہ لوگ پسند کرتے ہیں, لوگ تعریف کرتے ہیں, میرا چہرہ بھی خوبصورت معلوم دیتا ہے, زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہوں تو اس لیے میں نے لگا لیا. تو جیسے ہی نیت بدلی تو اب آپ کو اس کا فائدہ نہیں. آپ اگر عطر بھی لگائیں اور نیت یہ ہو کہ لوگ تعریفیں کریں گے, لوگ قریب آئیں گے, لوگ پوچھیں گے کہ کون سی خوشبو لگائی, تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں ظاہر ہے کہ اب آپ اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے اور آپ کا لگانا صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر سرما لگائیں, آپ عطر لگائیں, آپ اچھا لباس پہنیں, آپ سر پر عمامہ شریف باندھیں, آپ چہرے پر داڑھی کو سجائیں, آپ داڑھی میں کنگھی کریں, آپ لمبی لمبی زلفیں رکھ لیں, تو ان سب کے پیچھے اگر نیت یہ ہو کہ زلفیں رکھنا بھی نبی کی سنت ہے, سرما لگانا بھی نبی کی سنت ہے, عمامہ پہننا بھی نبی کی سنت ہے, آپ اس نیت کے ساتھ یہ کام کریں گے تو ان سارے کام کے عوض اللہ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اچھا, گھر جانے کے بعد ہم سب سوئیں گے, یہ سونا عادت بھی اور حاجت بھی ہے, کریکٹ ہے نا؟ لیکن جیسے سارے سوتے ہیں ویسے سو گے تو صرف سو گے, راحت ملے گی, آرام ملے گا, نیند پوری ہوگی, کوئی نیکی ملے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں حلقوں میں بیٹھا کرو. اگر حلقوں میں بیٹھو گے تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو بتائیں گے کہ سونا کس طرح سے چاہیے, کہ کیسے سونا نبی کی سنت ہے. اور رات کو اگر سوتے وقت نبی کی سنت پر عمل کر کے سو گے, وضو کر کے لیٹا, داہنی کروٹ لیٹا, اگر ممکن تھا تو چہرہ کعبہ شریف کی طرف کر کے لیٹا, اپنے ہاتھ کو گال کے نیچے کر کے لیٹا, اگر اس طرح سے سنت پر عمل کرتے ہوئے سویا تو ظاہر ہے کہ وہ رات بھر 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے سوئے گا, اللہ اس کے سونے پر بھی اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. سوتے وقت دعا پڑھ لیں, سو کر اٹھے تو اٹھ کر اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہاں ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ یاد آئی. ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ کو شہادت کا مقام عطا کرے, شہادت کی موت اللہ مجھے عطا کرے. میرے نبی نے دیکھا ان کے مقدر میں میدان میں جا کر گردن کٹانا نہیں لکھا تھا, یعنی جہاد کرنا, تلوار چلانا, گردن کٹانا نصیب میں نہیں تھا. تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہارے مقدر میں تو یہ ایسا لکھا ہی نہیں ہے, تمہیں شہادت کا مقام نہیں ملے گا. میرے نبی نے ایسا نہیں کہا. کیوں؟ اس کی وجہ کہ رسول اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں رسول اللہ کی خدمت میں 20 سال رہا اور میرے نبی نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرمایا ہے. یعنی آنے والا جو مانگتا, دیکھے تو صحیح, جناب ربیہ نے جنت میں نبی کا پڑوس مانگ لیا. جناب ربیہ نے جو تہجد کے وقت وضو کرایا کرتے تھے, میرے آقا نے فرمایا مانگو ربیہ کیا مانگتے ہو؟ تو میرے جناب ربیہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جیسے زمین پر آپ کے ساتھ ہوں نا, جنت میں بھی آپ کا پڑوس چاہتا ہوں, جنت. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یار میرے گھر کا کوئی سامان مانگ لو,
میرے پہننے اڑنے والی کوئی چیز مانگ لو، یہ تو تم ایڈوانس ہو گئے زیادہ، یہ تم کیا مانگ رہے ہو، معاذ اللہ یہ تو دینے کا اختیار میں نہیں رکھتا۔ ارے میں نے کہا کہ یہ لوٹا لے لو وضو والا، میری چادر لے لو، کوئی جبہ اچھا لگتا تو وہ لے لو۔ کیا رسول اللہ نے ایسا فرمایا؟ جناب ربیہ نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جیسے زمین پر ساتھ ہوں جنت میں بھی آپ کا پڑوس چاہیے۔ تو میرے نبی کی عادت ہے وہ نہ نہیں فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ارے ربیہ یہ تم اللہ سے مانگو، میں تمہیں دینے کا اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، بلکہ جانتے ہو میرے نبی نے فرمایا ربیہ تمہیں جنت میں میرا پڑوس چاہیے تو تم نماز کے ذریعے میری مدد کرتے رہو، نماز کے ذریعے میری مدد کرتے رہو۔ اچھا یہاں پر ایک بات عرض کر دوں جو بات ذہن میں آئی کہ صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ تھا کہ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک رسول اللہ ہے، تبھی تو جنت مانگی نا۔ اگر ان کا بھی عقیدہ ہوتا کہ ان کو اتنا پاور نہیں ہے، ان کو اتنا اختیار نہیں ہے، ارے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے مکے مدینے میں بیٹھے بیٹھے جسے چاہا جنت کا مزدہ عطا فرما دیا ہے۔ صرف عشرہ مبشرہ کو جنت کا پروانہ ہی نہیں دیا، بلکہ میرے آقا نے بعض موقعوں پر کہا ابھی جو صحابی محفل میں آنے والے ہیں، اے لوگوں اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آنے والے کو دیکھ لینا۔ میرے نبی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹی خاتون جنت کو جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے، اپنے نواسوں کو جنت کی سرداری عطا کر دی ہے۔ تو اب صحابہ یہ سب دیکھ رہے تھے تو جانتے تھے، اور اسی لیے تو میرے امام نے ہمیں عقیدہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ یہ دوں گا یہ نہیں دوں گا، یہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا ہوں، مانگو تو لمٹ کے اندر مانگو، مانگو تو بس اتنا مانگو، وہ مت مانگو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میرے نبی کی بارگاہ میں آنے والے نے جب جو مانگا رسول اللہ نے انکار نہیں کیا، ہر مانگنے والے کو اس کی حاجت و ضرورت کے مطابق میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو فرمایا گیا صحابی کے مقدر میں میدان میں جا کر سر کٹانا نہیں لکھا تھا، لیکن رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سویا کرو، اگر اس رات انتقال ہو گیا تو اللہ تمہیں شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ تو اگر ہم بھی سوتے وقت وضو کر لیں، سوتے وقت نبی کی سنت پر عمل کر لیں، سوتے وقت سونے کی دعا پڑھ لیں، اور صبح اٹھے تو اٹھ کر پھر اٹھنے کی دعا پڑھ لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس سونے کو بھی عبادت میں تبدیل فرما دے گا۔ اور اللہ اسی لیے فرماتا ہے ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت کا مطلب صرف مسجد میں جانا ہی نہیں، بلکہ سنیو، اگر تم اذان کی آواز سن کر اپنی دکان سے، فیکٹری سے، دفتر سے، گھر سے، اسکول سے، کالج سے نکلتے ہو اور نکل کر اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، اللہ ہر قدم پر تمہیں عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اور تم نماز پڑھنے کے بعد پلٹ کر اپنی دکان پر جاتے ہو اور دکان پر 4 گھنٹے بیٹھ کر حلال روزی کماتے ہو، اللہ اس 4 گھنٹے کمائی جانے والی حلال روزی پر بھی تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو مسجد کے باہر ہو اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے، اللہ قیامت کے دن اسے اس وقت اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا جب سوائے اس کی رحمت کے کوئی اور سایہ موجود نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ دے گا جب سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا جو بندہ مسجد سے باہر تھا لیکن دل مسجد میں لگا رہا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے مریض کی عیادت کرنے والے کو عبادت کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ مریض کی عیادت کرو، یہ بھی عبادت، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی عبادت، کسی بوڑھے کو، کمزور کو، اندھے کو راستہ پار کراؤ، یہ بھی عبادت ہے۔
کسی ضرورت مند کی مدد کر دو، یہ بھی عبادت ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ ارے کسی مسلمان کو دیکھ کر محبت سے مسکرا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ بڑھ کر سلام کر لو، یہ بھی عبادت ہے۔ ہاتھ پھیلا کر مصافحہ کر لو، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ جیتے جی اس کے ساتھ یوں سلوک کرتے ہیں تو یہ سب کا سب عبادت ہے۔ اور اس کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد اس کے جنازے کو کاندھا دے دو، اللہ تمہیں اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو عبادت اسلام میں چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، درود و سلام، صدقہ، خیرات، فطرہ، قربانی، زکوٰۃ یہی ہے، نہیں، یہ سب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر تم شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارو گے تو میرا کریم ہر زندگی کے ہر لمحے کو عبادت میں داخل فرما دے گا۔ زندگی کے ہر لمحے کو، ہر قدم کو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں حلال روزی کمائیں، حلال روزی اپنے اہل و عیال کو کھلائیں۔ عبادت کا مطلب اطاعت ہے، عبادت کا مطلب اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، رضائے الہی ہے، رب رسول کی سرخروئی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یاد رکھیں ایک بات، آخر میں بات سمجھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں ختم کرنے سے پہلے، آپ جب بھی کوئی کام کریں، کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو نیت رضائے الہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا۔ آپ رات کے 3-4 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں تو نیت اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے سامنے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، نیت اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ آپ ماہ رجب میں نفل روزے پر روزے رکھ رہے ہیں، نیت اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بند مٹھی، کبھی لوگوں کے سامنے کھل کر صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نیت اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ جب نیت اللہ کی رضا ہو تو اللہ عبادت کا ثواب دے گا، اور نیت اللہ کی رضا نہ ہو، نیت لوگوں سے واہ واہی وصول کرنا ہو، نیت لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہو، بڑا عابد ہے، بڑا سخی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، حدیث شریف میں آتا ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقہ خیرات دور کی بات، اگر کسی بندے نے صرف دکھاوے کے لیے اپنی گردن کو بھی کٹایا ہے، دنیا اسے شہید کہے گی، اس کے ماں باپ کو شہید کے ماں باپ کہے گی، اس کے بیوی بچوں کو شہید کی بیوی بچے کہے گی، اس کے نام پر سڑک کا نام ہوگا، چوک چوراہے کا نام ہوگا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں نیت پاک نہیں تھی، مقصد دنیا میں واہواہی وصولنا تھا، تو اس کو دنیا میں سب ملے گا، آخرت میں اس کو اللہ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو اگر دکھاوے میں گردن کٹا دو تو آخرت کے انعام سے محروم۔ اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں مقصد لوگوں کو دکھانا، مال لوگوں میں بانٹ رہے ہیں لوگوں کو دکھانا مقصد، قرآن کی تلاوت کر رہے جب دیکھو یار یہ قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، مقصد لوگوں کو دکھانا، کیا بتائیے اللہ اس کا اجر عطا کرے گا؟ کیا اس کا شمار عبادت میں ہوگا؟ اس کا شمار؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی طبیعت اور حاجت کے لیے سو جاؤ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو سونے پر میرا کریم عبادت کا ثواب دے گا، لیکن مسجد میں آ کر صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر اگر آپ نماز بجماعت پڑھتے ہو لیکن مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، تو صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب نہیں دے گا، محروم رہ جاؤ گے۔ مقصد اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا۔ اب آخری بات عرض کرتی ہوں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت رابعہ بصری کو کسی نے دیکھا، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی لے کر چلی جا رہی تھی، تو پوچھنے والے نے کہا کہ رابعہ آگ اور پانی کا کیا کمبینیشن، یہ دونوں چیزیں لے کر کہاں جاتی ہے؟ تو آپ نے کہا جی چاہتا ہے کہ میں اس آگ کو جنت میں ڈال کر جنت کو آگ لگا دوں، اور جی چاہتا ہے کہ پانی کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ بجھا دوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا رابعہ، جو جنت خوبصورت ہے جس میں آگ کا نام و نشان نہیں، اس میں آگ لگانا چاہتی ہے،
اور جہاں رب نے آگ لگا رکھا ہے اس جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتی ہے، تو آخر ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ تو حضرت رابعہ کہتی ہیں کہ میں نے موجودہ دور کے لوگوں کو دیکھا، لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا تو جہنم کے خوف سے، یا تو جنت کی لالچ میں، یا تو چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں اس لیے عبادت، یا تو چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے اس لیے عبادت۔ میں اس لیے چاہتی ہوں کہ جہنم میں پانی ڈال کر جہنم کی آگ بجھا دوں تاکہ ایسے لوگوں کے دل سے جہنم کا خوف نکل جائے۔ میں چاہتی ہوں جنت میں آگ ڈال کر جنت کو آگ لگا دوں تاکہ لوگوں کے دل سے جنت کی خواہش نکل جائے، جنت کی آرزو ختم ہو جائے۔ تو کہا رابعہ ایسا اگر کوئی جنت کی لالچ میں نماز نہ پڑھے، جہنم کے خوف میں نماز نہ پڑھے، تو پھر آخر عبادت کرے تو کیوں کرے؟ تو رابعہ کہتی ہیں کہ عبادت نہ جنت کی لالچ میں ہونا چاہیے، نہ جہنم کے خوف میں ہونا چاہیے، بلکہ ہر عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہر عمل کو اللہ عبادت میں تبدیل کرے گا جب نیت رضا الہی ہو۔ بلکہ سنیوں، آپ اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہو نا، وضو کر کے نماز پڑھنے، ہر قدم کو اللہ عبادت میں شامل فرما دے گا۔ آپ یہاں آ کر بیٹھے ہو اللہ کے ذکر کی محفل میں، اللہ آپ کی ہر سانس کو عبادت میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ آپ کے دھڑکنے والے دل کی ہر دھڑکن کو عبادت میں تبدیل فرما دے گا جب نیت اللہ کی رضا ہو۔ کسی نے مولا کائنات سے کہا تھا، علی اگر قیامت کے دن اللہ فرمائے کہ علی تجھے جنت چاہیے کہ 2 رکعت نماز چاہیے، تو آپ کو نماز سے اتنی محبت ہے، آپ بتائیے کیا فیصلہ کریں گے؟ جنت لیں گے نا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا میں جنت نہیں لوں گا بلکہ میں 2 رکعت نماز قبول کر لوں گا۔ تو پوچھنے والے نے کہا، علی نماز بھی تو بندہ جنت کے لیے پڑھتا ہے اور آپ جنت کو چھوڑ کر نماز لے رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں میرے مولا کی رضا ہے، تو میں وہ قبول نہیں کرتا جو میرا جی چاہتا ہے، میں وہ قبول کرتا ہوں جو میرے مولا کو پسند ہے، میرے مولا کو۔ تو ہم سب کی نیت پیور ہونی چاہیے، اور اس نیت میں پیورٹی ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا، تب جا کر اللہ زندگی کے ہر قدم و ہر لمحے کو عبادت میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ میرا کریم میری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو مولا قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ اعلان ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کل 12 تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ ممرہ کا پہلا 1 روزہ سالانہ سنی اجتماع ممرہ کی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے۔ ممرہ میں وادی چشت متل گراؤنڈ میں ہمارا یہ اجتماع ہوگا، جو اسٹیشن سے تقریباً 1 یا 1.25 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یعنی اگر آپ بائی واک میں جائیں اسٹیشن اتر کر تو شاید 15 منٹ آپ کو زیادہ سے زیادہ لگیں گے، شیئر والے رکشے سے جائیں گے تو 5-7 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو لگیں گے۔ بس اسٹیشن کے بہت قریب ہے متل گراؤنڈ۔ کل انشاءاللہ صبح 11 بجے سے رات 10 بجے تک ہمارا 1 روزہ سنی تربیتی اجتماع ہوگا، جس میں صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک ایس ڈی آئی ٹیم امید کی جانب سے انٹلیکچوئلز کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف ایجوکیشنل اور موٹیویشنل ٹاپکس پر بیانات ہوں گے، اور ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ پھر اجتماع میں مبلغین اور علماء کے ذریعے تربیت اور خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم مدینہ منورہ میں ہیں۔ کل دوپہر آپ کی آمد ہے اور انڈیا اور ممبئی واپس آنے کے بعد آپ کا پہلا خطاب انشاءاللہ کل ممرہ کے سالانہ اجتماع میں ہوگا۔ جب کوئی مدینے سے آتا تھا نا، اعلیٰ حضرت اس سے ملاقات کرنے جاتے تھے، تو ہم بھی کل انشاءاللہ
मुमरा के इज्तिमा में आएंगे, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी जो मदीना मुनव्वरा से कल ही पहुंचेंगे, आपकी जियारत भी करेंगे और आपका खिताब भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह बुलबुल बाग मदीना कारी अलहाज मोहम्मद रिजवान खान साहब भी होंगे। मुहक्किक मसाइल जदीदा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला सवालों के जवाब देंगे। मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला मिसबाही का खिताब होगा। खालिद रजवी साहब इंशाअल्लाह तरबियत फरमाएंगे। फकीर का भी बयान होगा। इसी तरह औलाद गौस आजम सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला का भी खिताब होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सुबह 11 से रात 10 बजे तक मुसलसल सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कई इलाकों से बसों का एहतमाम किया गया है। कुछ इलाके वालों ने मुफ्त बसों का इंतजाम किया है और कुछ इलाकों वालों ने मिनिमम चार्जेस 100 रुपए 200 रुपए रखे हैं। गुजारिश है कि जाते जाते मुबल्लिगीन से राब्ता कायम करें। आप बसों के जरिए या इलाकाई साथियों को लेकर काफिले की शक्ल में ट्रेन के जरिए जैसे भी हो सके कल मुमरा के इस पहले सुन्नी तरबियती इज्तिमा में जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहें इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कहें। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर इसी महीने की 31 तारीख को इंशाअल्लाह हमारा एक इज्तिमा सांता क्रूज गोलीबार की सरजमीन पर होगा। चूंकि 31 जनवरी जुमा का दिन है, बाद नमाज जुमा दोपहर 2-2:30 बजे से इज्तिमा का आगाज होगा, जिसमें अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब होगा। बुलबुल बाग मदीना भी होंगे, सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला भी होंगे। तो ये तारीख भी आप अभी से नोट कर लें। इसी तरह 23 फरवरी को इंशाअल्लाह चीता कैंप की सरजमीन पर भी हमारा पहला सालाना सुन्नी इज्तिमा होने जा रहा है। ये पहला एक रोजा सालाना सुन्नी इज्तिमा चीता कैंप की सरजमीन पर होगा। ये तारीख भी नोट कर लें। 23 फरवरी है, इतवार का दिन है। इसमें भी इंशाअल्लाह यही सारे मेहमान होंगे। आपसे गुजारिश है कि ये तारीखें अपने मोबाइल में नोट करें और काफिले की शक्ल में जरूर पहुंचने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी तूबा जोन की जानिब से एक नूरी काफिला मुमरा के इज्तिमा के लिए रवाना होगा दोपहर 2-2:15 बजे इंशाअल्लाह। और ये जो काफिला जाएगा ये गोरे गांव से जाएगा, तूबा जोन से, और ये आने जाने का आपको कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल मुफ्त है। मेरी गुजारिश है कि जो वेस्टर्न लाइन में रहते हैं साथियों से राब्ता कायम करें और जरूर मुमरा के इज्तिमा में पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको इल्म की तलब में अपने घरों से निकलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मालूनी से भी एक बस का इंतजाम किया गया है जिसमें आने जाने के चार्ज जो है 200 रुपए हैं। इसी तरह से मरकज के करीब से भी है, वर्ली से भी है, डॉकयार्ड से भी है, और भी बहुत सारे इलाके हैं। सबकी लिस्ट इस वक्त मेरे पास नहीं, लेकिन तमाम साथियों ने अपने अपने तौर पर तैयारियां की हैं। आप भी कोशिश करें। आप बस का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, 2-4 दोस्तों को साथ लेकर तो जरूर पहुंच सकते हैं ना, इंशाअल्लाह आएंगे। खवातीन की खातिर भी पर्दे का एहतमाम किया गया है। खवातीन भी जो आना चाहें, जो लोग लाना चाहें, उनके लिए भी माकूल एहतमाम है। वजू खाना वगैरह भी बना हुआ है, वो उनको भी आप ला सकते हैं। और खास तौर पर सुबह 11 से 1 बजे तक टीम उम्मीद के प्रोग्राम के लिए आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स जो है 8, 9, 10 के, जूनियर कॉलेज के या जो प्रोफेशनल्स हैं, आप उनको जरूर भेजने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुन्नत बताएंगे। आइए जिक्र दुआ की तरफ चलते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने आप मर्तबा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रब्बी
من كل ذنب وأتوب إليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم تصور نے جلا بخشی یہ چاہت کے قرینے میں تصور نے جلا بخشی یہ چاہت کے قرینے میں کہ ہندوستان میں رہ کر بھی رہتا ہوں مدینے میں نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ تصور کریں کہ ہمارا یہ قافلہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے موجود ہے جالیوں کے اس پار وہ آرام فرما ہے کہ جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے پہلے آؤ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر دیں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ
جناب انس بن مالک نے جو کہا تھا اسے یاد کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کبھی کوئی منگتا خالی ہاتھ نہیں گیا. آپ کسی بھی مانگنے والے کو نہ نہیں فرماتے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. وہ دو کہ آقا میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو میرے آقا کہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، خذ یدی سہل لنا اشقالنا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. اے میری سرکار، اے میرے لجپال آقا، اے دکھیوں کے دکھوں کو دور کرنے والے، اے غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور کرنے والے. یہ آپ کے گناہگار امتی پھر ایک بار تصور ہی تصور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آ گئی ہیں. اے آقا، ہم سب کے گناہوں کی معافی کی دعا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کی معافی کی دعا فرما دیجئے. ہم گناہ گاروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، ہم گناہ گاروں کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دے دیجئے. اے میری سرکار، آپ کے لب ہلیں گے ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ کے ہاتھ اٹھیں گے میرا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اے میری سرکار، ہمارے والدین کی بخشش کی دعا فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کی بخشش کی دعا فرما دیجئے. اے میرے آقا، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کی معافی کی دعا فرما دیجئے. ہم سب کے لیے جنت کا پروانہ عطا فرما دیجئے. خیر و عافیت کے ساتھ شب معراج و شب برات و شب قدر مل جائے، دعا فرما دیجئے. ایک مرتبہ ماہ رمضان مکے مدینے میں مل جائے، دعا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہم رحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم رحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم رحمنا یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الدین وقینا عذاب الدارین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، مصیبت زداؤں کی مصیبت کو دور فرما دے. مولا، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما،
مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ہم سب میں جن کے والدین دنیا سے جا چکے، مولا سب کو جنت عطا فرما۔ مولا قبر والوں کے قبر کے عذاب کو دور فرما دے، قبر والوں کے قبر کو حد نظر تک کشادہ فرما دے۔ میرے کریم ہمارے ساتھی مرحوم حافظ عرفان صاحب کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے، ان کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما۔ میرے کریم ایک طویل عرصے تک انہوں نے تحریک سنی دعوت اسلامی میں رہ کر دین کی خدمت کی، امامت کی، تلاوت کی، لوگوں کو تراویح سنایا، قرآن کی تفسیر سنایا۔ اے اللہ مرحوم کی تمام تر نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو، تیری ناراضگی والا کام ہو گیا ہو، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اپنے کمزور بندوں کو معاف فرما دے۔ میرے کریم ہم سب پر فضل فرما، ہمارے ماں باپ پر کرم فرما، ہمارے اہل و عیال پر رحم فرما۔ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ میرے کریم وادی چشت ممرہ کے اجتماع کو، سینٹا کروز کے اجتماع کو، چیتا کیمپ کے پہلے سالانہ سنی اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ اپنے بندے بندیوں کے دلوں کو ان اجتماعات کی طرف مائل فرما۔ جتنے لوگ جہاں کہیں سے پہنچے سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ ہر آنے والے کی حاضری قبول فرما، ہر آنے والے کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہر آنے والے کے گناہوں کو معاف فرما، ہر آنے والے کو جنت کا مزدہ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام دعا کے بعد آپ تھوڑی دیر حلقوں میں ضرور تشریف رکھنے کی کوشش کریں، درود شریف پڑھنے کی مرتبہ۔ مصطفیٰ سے کہہ دینا سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلا لیتا ہے، چاند جن کی بلا لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں، زائر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا کہ اذن مل جائے پھر مدینے کا کام بن جائے،
کو زخم دل اور راہ سینے کا آپ کی گرد راہ کو آقا آپ کی گرد راہ کو آقا چاند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، جن جن لوگوں نے مریضوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی، مولا سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کی درخواست کی، مولا ان تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ جو دور دراز سے اس اجتماع میں آن لائن شریک ہوتے ہیں، جو دعاؤں کی درخواست نہیں کر سکتے، کرنا چاہتے ہیں، مولا ان سب پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل، عابد بیمار کے صدقے، صبر ایوب کے صدقے، بالخصوص بلقیس امتیاز پٹیل جن کا آپریشن ہوا ہے، مولا ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ